الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے، آیت کا ایک حصہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہمیں اپنی جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں، اس کے بہت سارے طریقے ہیں، کوئی ایک طریقہ نہیں ہے۔ ایک تو عام طریقہ ہے، ایک تو عام دعوت ہے جو ہر انسان کو دی جاتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ اور وہ دعوت کس طرح دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں غور و فکر ہر انسان کرتا ہے کہ یہ سب کس لیے بنایا گیا، یہ چاند اور یہ ستارے اور یہ زمین اور میں خود کس لیے بنایا گیا، میری تخلیق کے پیچھے کون ہے، کس نے مجھے بنایا اور کس لیے بنایا، یہ سب کیا بلا وجہ ہے، یہ سب کیا کوئی خواب ہے یا حقیقت ہے۔ تو ایک تو یہ عام دعوت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کو دی جاتی ہے۔ ہر انسان کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور ایک وہ عام دعوت ہے جو ہر مسلمان کو دی جاتی ہے، وہ ہر انسان کو نہیں دی جاتی بلکہ ہر مسلمان کو دی جاتی ہے۔ وہ کس طرح دی جاتی ہے؟ جب اذان دی جاتی ہے دن میں 5 دفعہ تو ہر مسلمان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ کوئی ہے تمہارا خالق، تمہارا رب جو تمہیں بلا رہا ہے مسجد کی طرف، کہ اس کی عبادت کی طرف جو کہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے، اس کی طرف لوٹ آؤ۔ یہ تو دن میں 5 دفعہ ہوتی ہے۔ پھر سال میں بھی ایک دفعہ آپ کو رمضان میں بلا لیا جاتا ہے کہ اب روزے رکھو، اب کھانا پینا چھوڑ دو، اب اپنی بیوی سے تعلقات چھوڑ دو، گناہ تو ویسے بھی چھوڑنے ہیں لیکن اس مہینے میں حلال کام بھی چھوڑ دو۔ لہٰذا ایک دعوت یہ ہو گئی، اور اس دعوت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سال کے 11 مہینوں میں جو ہم دنیا سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو واپس اصل کی طرف واپس آ جائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں۔ تو اس کے لیے تھوڑی محنت کو بڑھا دیا جاتا ہے اس ایک مہینے میں۔ یہ محنت بڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ باقی 11 مہینوں کی زندگی جو ہے اس میں تبدیلی آ جائے۔ تو وہ جو ہم نے زندگی دنیا کی خاطر گزاری تھی، اصل میں اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ ہم آخرت کی خاطر، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم تو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو۔ یہ جو 11 مہینے گزرتے ہیں یہ دنیا کی پسند اور دنیا کی محبت میں گزرتے ہیں۔ یہ ایک مہینہ اس لیے تھا کہ اس محبت کی طرف آ جائیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم آ جائیں، آخرت کی محبت۔ لیکن ہوتا کیا ہے، واپس ہم دنیا کی محبت کی طرف ہی لوٹ جاتے ہیں۔ جیسے ہی عید کا وقت آتا ہے، عید کے دن سے ہی ہم واپس اپنی دنیا کی طرف مشغول ہو جاتے ہیں، اور وہی دکان، وہی بزنس، وہی جاب، وہی ہماری مصروفیات دوبارہ سے ہو جاتی ہیں۔ تو لیکن یہ بھی ایک عام دعوت ہے جو ہر مسلمان کو ہوتی ہے کہ رمضان میں پھر کچھ مسلمانوں کو حج کی دعوت دی جاتی ہے، یعنی جن کے پاس استطاعت ہے حج پہ جا سکتے ہیں ان کو حج کی دعوت دی جاتی ہے۔ اور ایک کچھ خاص دعوتیں ہوتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ وہ خاص دعوت یہ ہوتی ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، ایسا واقعہ، ایسا تجربہ لوگوں کو ہوا ہوگا کہ کبھی کبھار جہاز جو ہے نا، ہوائی جہاز، وہ ہچکولے کھانے لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہیں یہ جہاز گر نہ جائے، اور اس وقت آوازیں آنی شروع ہوتی ہیں، کوئی آیت الکرسی پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، یہ ایک دم سے اللہ تعالیٰ یاد آ گئے۔ کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی چھوٹی بیماری ہوتی ہے، کبھی کوئی بڑی بیماری آ جاتی ہے جو زندگی کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ ایسی صورت میں فوراً اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے۔ یہ بیماری بھیج کون رہا ہے، یہ حادثہ بھیجنے والا کون ہے، یہ کون ہے جو ہمیں ایک دم سے ڈرا رہا ہے، ہمیں اپنی طرف واپس بلا رہا ہے، اور یہ کیا وجہ ہے کہ ہم جیسے ہی اس حادثے سے، اس بیماری سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیتے ہیں، ہم واپس اسی راستے پہ چل پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ تو وہ حدیث سب نے سنی ہوگی کہ ایک فاحشہ تھی، جو ایک کتا جو مرنے کو پڑا تھا کیونکہ اس کو پیاس لگی تھی اور وہ پیاس سے مرنے والا تھا۔ وہ فاحشہ جو تھی وہ محنت کرتی ہے، کنویں کے اندر جاتی ہے، وہاں سے پانی لے کے آتی ہے اور اس کتے کو پلاتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس فاحشہ کو بخش دیتے ہیں۔
یہ حدیث تو بخاری شریف کی حدیث ہے اور ہم نے سنی ہوئی ہے، لیکن اس کتے کو اس راستے میں بٹھانے والا کون تھا؟ اس کی مغفرت کا سبب بننے والا کون تھا؟ کس نے اس کتے کو وہاں پہ کون لے کر آیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ ہماری زندگی میں بھی ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جب ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، مانگنے لگتے ہیں، نمازیں پڑھنے لگتے ہیں۔ بچپن سے بڑے ہونے تک یہ ہمارے ساتھ یہ واقعات پیش آتے ہیں۔ بچپن میں بچے جو ہیں وہ اسکول جب امتحانات آتے ہیں تو وہ مسجدوں میں آنے لگتے ہیں، دعائیں مانگنے لگتے ہیں۔ یہاں میں پوچھتا ہوں بچوں سے کبھی کبھی جو نظر نہیں آتے اور پھر ایک دم مسجد میں نظر آنے لگتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کیا ہوا، کوئی کیا امتحانات تو نہیں چل رہے؟ بتاتے ہیں ہاں امتحانات چل تو بچے کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلا لیتے ہیں، ہمیں بھی اپنی طرف بلاتے ہیں۔ ہمیں زیادہ بڑے مسائل پیش آتے ہیں، کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں جس کے ساتھ مسائل پیش نہ آتے ہوں۔ وہ مسائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس لیے بھیجتے ہیں ہماری طرف کہ ہم لوٹ آئیں اپنے رب کی طرف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، کس مقصد سے جا رہے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے مقصد سے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے راستے میں کسی کو بھیج دیا، حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ کیا تبدیلی آ گئی ان کے بھیجنے سے؟ اگر وہ راستے میں نہیں ملتے تو وہ تو اپنے مقصد کی طرف روانہ تھے، لیکن حضرت نعیم بن عبداللہ نے کہا اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری تو بہن مسلمان ہو چکی ہے۔ یہاں سے پوری زندگی بدل گئی۔ یہاں سے اصل میں یہاں سے اسلام کا اتنا بڑا انقلاب آیا کہ حضرت عمر کے دور میں جو فتوحات ہوئی ہیں اور جس طرح اسلام پھیلا ہے کسی اور دور میں نہیں پھیلا۔ اگر یہ نعیم بن عبداللہ کو بھیجنے والا کون تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھے۔ تو اتنا بڑا جو آدمی اتنا بڑا اسلام کے خلاف قدم اٹھانے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بدل دی، اور اس کی زندگی بدلنے سے اسلام ایسا پھیلا کہ لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ تو اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک جرمن عورت تھی جس سے میری اہلیہ کا تعلق پیدا ہوا کسی طرح، اس کو کسی طریقے سے قرآن پہنچا، اور قرآن پہنچا قادیانیوں والا، اور کسی نے اس کو بتایا کہ یہ غلط ہو گیا تمہارے ساتھ، تم صحیح قرآن حاصل کرو۔ تو اس کو پھر صحیح قرآن کی طرف، صحیح ترجمے کی طرف رہنمائی فرمائی کسی نے، اور وہ پھر پڑھتی گئی، اور ایک دن اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی۔ اب کون تھا جس نے اسے غلط قرآن پہنچایا تھا، غلط قرآن کا ترجمہ پہنچایا تھا؟ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھے۔ اللہ تعالیٰ کے طریقے عجیب ہیں۔ کہ ہم نے محمد علی باکسر کا نام سنا ہوا ہے، جو بہت بڑا ماشاءاللہ بہت اچھا انسان بن گیا تھا، لیکن وہ پہلے نیشن آف اسلام میں تھا، اور نیشن آف اسلام جو تھا وہ ایک باطل مذہب تھا۔ وہ کہنے کو تو اسلام تھا، لیکن اصل میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ کالے جو ہیں وہ تو مسلمان ہیں، باقی سارے شیطان ہیں۔ سیاہ فام لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں، باقی گورے جتنے ہیں وہ شیطان ہیں۔ تو وہاں داخل اس میں ہوئے تھے، اس مذہب میں داخل ہوئے تھے۔ لیکن اسی طرح ایک اور بھی تھے، میلکم ایکس کے نام سے مشہور ہیں، وہ بھی اسی مذہب میں داخل ہوئے۔ لیکن وہ جب حج پر گئے تو انہوں نے دیکھا یہاں تو سارے کتنے گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، ہر طرح کے مسلمان ہیں۔ وہاں سے ان کا ذہن تبدیل ہوا اور پھر وہ اسلام لے کر آ گئے۔ ایک امریکی فوجی جس نے عراق میں ابھی یہ جو پچھلے دہائیوں میں جو عراق پر حملہ امریکہ نے کیا تھا، اس میں وہ بھی شامل تھا، اور اس نے پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کو شہید کیا ہوگا۔ تو اس کے دل میں اسلام کی نفرت بھری ہوئی تھی، اور وہ واپس جب امریکہ چلا گیا اور اپنی فوجی زندگی کے بعد والی زندگی گزار رہا تھا، اس کو اتنی نفرت تھی کہ اس نے ایک پلاننگ کی کہ فلاں مسجد کو جا کے آگ لگاؤں گا یا تباہ کروں گا، بم سے اڑا دوں گا۔ اور وہ اپنی اسی پلاننگ کے حوالے سے اس مسجد کے آس پاس گھوم رہا تھا، دروازے کے قریب تھا، تو وہاں جو مسلمان تھے انہوں نے کہا اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، اور محبت سے اسے بلا لیا۔ اب اس کی بالکل بھی امید نہیں تھی کہ میرے ساتھ ہی ہوگا۔ مسلمانوں نے اسے اندر بلا لیا اور بڑی محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے۔ یہاں سے اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ تو وہ لوگ نہیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں، اور پھر انہوں نے اسے دین کی دعوت دینی شروع کر دی۔ وہ آدمی جو مسجد کو تباہ کرنے کے ارادے سے گیا تھا، آج اس کے انٹرویوز موجود ہیں، لوگ داڑھی رکھی ہوئی، اس نے اتنی لمبی، مسلمان ہو گیا ماشاءاللہ۔
یہ نفرت اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کس نے ڈالی تھی؟ یہ نفرت کس نے اس کے دل میں ڈالی تھی جو اس کی اصل میں ہدایت کا سبب بن گئی؟ تو اللہ تعالیٰ کے طریقے عجیب عجیب ہیں۔ ایک ہالینڈ میں ایک آدمی تھا جو سیاستدان، مسلمانوں کا انتہائی دشمن، اور ابھی کا کچھ سال پرانا واقعہ ہے، وہ وہاں کی وہ پارٹی جو مسلمانوں کی آج بھی شدید دشمن ہے، اس کا ایک سینئر رکن تھا وہ۔ اس نے کہا میں اسلام کے خلاف کتاب لکھوں گا، اور اسلام بہت ہی غلط مذہب ہے اور میں اس پہ پوری ریسرچ کروں گا اور کتاب لکھوں گا۔ اس نے قرآن شریف کھولا، اس میں سے نکالنے کی کوششیں شروع کر دیں کہ قرآن کے خلاف میں نکالوں گا چیزیں، اسلام کے خلاف نکالوں گا چیزیں۔ وہ قرآن کو پڑھتا گیا اور ہدایت اس کے دل میں آتی گئی، اور ایک دن اس نے کلمہ پڑھ لیا، یہ مسلمان ہو گیا، آج دین کی خدمت کر رہا ہے۔ وہ پارٹی آرٹی تو چھوڑ دی اس نے، سیاست چھوڑ دی، آج وہ دین کی خدمت کر رہا ہے، اسلام کو پھیلا رہا ہے۔ یہ سب باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ واقعات کو بھیجتے رہتے ہیں، پریشانیاں بھیجتے ہیں، حادثات بھیجتے ہیں، بیماریاں بھیجتے ہیں، اور ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ پیش نہیں آ رہے ہوتے لیکن ہمارے لیے ان میں عبرت ہوتی ہے۔ کہیں کوئی زلزلہ آ گیا، کہیں کوئی سیلاب آ گیا، کووڈ کی بیماری پھیل گئی، اس میں ہمارے لیے عبرت ہوتی ہے کہ بھئی اللہ سے رجوع کر لیں، لیکن ہماری زندگی ویسے ہی گزرتی رہتی ہے۔ اب یہ رمضان آئے تھے، ایک بہترین موقع اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ہم واپس اپنی زندگی میں آ جائیں۔ اس رمضان میں اور پچھلے رمضان میں ایک اور بھی خاص بات تھی۔ وہ خاص بات یہ تھی کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، ایسا ظلم ہو رہا ہے کہ چند سیکنڈ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم سے دیکھنا برداشت نہیں ہوتا، ہماری آنکھیں اس ظلم کو برداشت نہیں کر پاتی۔ وہ لوگ اس ظلم کو اپنے اوپر برداشت کر رہے ہیں، اور وہ پھر بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اس زمین کو جس میں بیت المقدس ہے، وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اپنی زندگیاں دے رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، معذور ہو رہے ہیں، ان کے سر کٹ رہے ہیں، ان کے بازو کٹ رہے ہیں، ان کی ٹانگیں کٹ رہی ہیں، ان کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، وہ اس دھرتی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ ہمارے ہاں بہت سے ملکوں میں، انڈونیشیا ہو گیا، ترکی ہو گیا، قطر ہو گیا، وہاں پر بہت سے ایسے کاروبار ناکام ہو گئے، بند ہو گئے، جن کا لوگوں نے بائیکاٹ کیا کہ یہ اسرائیلیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ کچھ ملک ایسے ہیں جہاں غیرت مند ہیں مسلمان، اور انہوں نے ایسا بائیکاٹ کیا کہ کمپنیز بند ہو گئیں، کیریفور بند ہو گیا، KFC بند ہو گیا، میکڈونلڈز بند ہو گیا، سارے یہ بہت سے کاروبار بند ہو گئے۔ ہمارے یہاں یہ سارے کاروبار چل رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو پیپسی پینے سے نہیں روک پا رہے، ہم خود نہیں اپنے آپ کو نہیں روک پا رہے، اور یہ سب چیزیں اسی طرح رواں دواں ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑا شرم کا مقام ہے۔ یہ ہمارے لیے اور بھی شرم کا مقام اس لیے ہے کہ بہت سے لوگ جو مسلمان نہیں تھے وہ یہ سب دیکھ کر مسلمان ہو گئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں فلسطین کے لوگ، ان کے اندر کون سی ایسی طاقت ہے جو یہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، یہ مر رہے ہیں، ان کا خون بہہ رہا ہے لیکن یہ پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے، کون سی ایسی طاقت ہے؟ سڑکوں پر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن ہم جو ہیں وہ ہماری زندگیاں ویسی گزر رہی ہیں، ہماری زندگیوں میں وہی خوشیاں ہیں، ہمیں نہیں محسوس ہوتا، نہ ہماری نمازوں میں دعائیں ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے۔ دعا تو اس وقت ہوگی جب ہمیں احساس ہوگا کہ یہ ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ جب امت کا ایک حصہ اتنی تکلیف میں تھا تم کیا کر رہے تھے۔ ایک فلسطینی ہیں، صحافی ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا ہے، اور وہ خط میں انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھ کے سناؤں گا۔ انہوں نے خط میں مختصراً یہ پوچھا ہے، یہ کہا ہے، ہمیں پیغام دیا ہے کہ غزہ تم سے پوچھے گا، ایک دن غزہ تم سے سوال کرے گا، غزہ والے کامیاب ہو جائیں گے۔ انہوں نے اپنے پورے یقین سے کہا ہے کہ غزہ تو فلسطین آزاد ہو جائے گا، فلسطین ایسا نہیں ہے کہ فلسطین آزاد نہیں ہوگا، ہمیں ہمارا ملک واپس مل جائے گا، لیکن ایک دن غزہ تم سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا تھا، کیا تم اپنے گھروں سے باہر نکلے تھے، کیا تم نے بائیکاٹ کیا تھا، کیا جب تم عید کی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو تمہیں یاد آیا تھا کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، یا تم روزانہ جب نماز میں صفحے بنا رہے ہوتے ہو تمہیں کبھی یاد آتا ہے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، یا تمہاری زندگی میں وہی تفریح ہے، اسی طرح زندگی گزر رہی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو
میرا خیال تھا کہ ہمیں اس کا ذکر کرنا چاہیے، اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ رمضان کس لیے آیا تھا، کیا رمضان آ کے چلا گیا اور میری زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا؟ اسی رمضان میں سحری اور افطار کے وقت لوگوں کو شہید کیا جا رہا تھا، جب میں اپنی تمام لذتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا، میرے دل پہ کوئی اثر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ اور اگر میری زندگی ویسی ہے، اب مجھے مسجد سے کوئی دلچسپی نہیں، اب میں اپنی زندگی ویسی گزاروں گا، تو یہ بڑا پریشانی کا مقام ہے ہم سب کے لیے۔ ہم سب کو اپنی زندگی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ کیسی زندگی ہے، یہ کیسی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔